اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ المائدہ کے چھٹے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 357 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی حسن بن قزعة البصری نے، انہوں نے روایت کی سفیان بن حبیب سے، انہوں نے روایت کی سعید سے، سعید نے روایت کی قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی خلاس ابن عمر سے، خلاس ابن عمر نے روایت کی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزلت المائدۃ من السماء خبزا ولحما وَأُمِرُوا أَلَّا يَخُونُوا وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ فَخَانُوا وَادَّخَرُوا. آسمان سے خوان روٹی اور گوشت کی شکل میں نازل ہوا، اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کرے اور آئندہ کے لیے ذخیرہ نہ کرے، مگر انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ اندوزی کی. وَرَفَعُوا لِغَدٍ فَمُسِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا، اور ان لوگوں نے آئندہ کے لیے اٹھا رکھا، یعنی ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی، تو وہ لوگ بندروں اور سوروں کے شکل میں مسح کر دیے گئے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَمَّارٍ مَوْقُوفًا. اور روایت کیا ہے اس کو ابو عاصم اور ان کے علاوہ کئی دیگر راویوں نے سعید ابن ابو عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے خلاس سے، اور انہوں نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو موقوفاً نقل کیا ہے. ولا نعرفه مرفوعا الا من حدیث الحسن بن قزعہ. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہم مرفوع نہیں جانتے مگر صرف حسن ابن قزعہ کی اس روایت سے، یعنی صرف انہوں نے ہی اس روایت کو مرفوع نقل کیا ہے. باقی ان کے علاوہ جنہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے اس کو موقوف نقل کیا ہے. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه. ہمیں روایت کی حمید بن مسعدہ نے، انہوں نے سفیان بن حبیب سے، انہوں نے سعید بن ابو عروبہ سے اسی طرح روایت کی، اور انہوں نے بھی اس کو مرفوع نہیں کیا. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ قَزَعَةَ. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی روایت زیادہ صحیح ہے حسن ابن قزعہ کی مرفوع روایت سے. وَلَا نَعْلَمُ لِلْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ أَصْلًا، اور مرفوع حدیث کی ہم کوئی اصل بھی نہیں جانتے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ جس میں حواریوں پر مائدہ اترنے کا بیان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کے پروردگار ہم پر آسمان سے کانا اتار سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ کو مت آزماؤ اور معجزے کا مطالبہ مت کرو. تو
انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، اور ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے ہم سے کہا وہ بالکل سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ رہے۔ یعنی ہمارا یہ مقصود نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں، اور نہ ایمان لانے کے لیے ہم معجزے کی فرمائش کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے مقاصد یہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، اللہ جل شانہ نے مائدہ نازل فرمایا۔ پھر آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو اس کا انکار کرے گا، جو تکذیب کرے گا، تو اس کو ایسی سزا ملے گی کہ جو دنیا میں کسی کو نہ ملے ہوگی۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ یہ مائدہ اترا تھا یا نہیں؟ قرآن کریم میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور نہ کوئی مرفوع حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ یہاں پر اس باب میں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو روایت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر فرمائی، تو یہ مرفوع روایت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت حسن بصری اور مجاہد رحمہم اللہ دونوں حضرات انکار کرتے ہیں کہ نہیں اترا ہے، جبکہ ان کے علاوہ باقی عام رائے یہی ہے کہ خوان اترا تھا، لیکن پھر ان لوگوں نے اس میں خیانت کی، ذخیرہ اندوزی کی، آئندہ کے لیے جمع کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد سے پھر وہ اترنا بند ہو گیا۔ تو ممکن ہے کہ وہ نازل ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حواریوں نے اس کے خوفناک انجام سے ڈر کر اپنا مطالبہ، اپنی بات واپس لے لی ہو۔ تو لہٰذا اس صورت میں اس اعتبار سے کوئی قطعی بات ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بالجزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یقینی طور پر اترا ہے، کیونکہ آگے سے قرآن اور حدیث میں سے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں اترا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل، آیت یا حدیث مرفوع وغیرہ نہیں ہے کہ جس کو دلیل میں پیش کیا جا سکے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف، آخری روایات کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابي هريره قال يلقى عيسى حجته فلقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله۔ ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی عمرو بن دینار سے، عمرو بن دینار نے روایت کی طاووس سے، اور طاووس نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یلقى عیسیٰ حجتہ فلقاہ اللہ فی قولہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی دلیل ڈالے گئے تاکہ وہ اسے لے لے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ڈالا اپنے اس ارشاد میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سوال سے بھی واقف کیا کہ قیامت کے دن ان سے کیا سوال کیا جائے گا۔ قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقاہ اللہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق الآیہ کلہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کی دلیل ڈالی کہ وہ پھر یہ دلیل پیش کریں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ پوری کی آیت آخر تک اسی کے دلیل میں ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن
الحبلی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال آخر سورة انزلت سورة المائدة والفتح. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبداللہ ابن وہب سے، عبداللہ ابن وہب نے روایت کی حیی سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن الحبلی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ آخری سورت جو نازل کی گئی، جو نازل ہوئی، وہ سورت مائدہ اور سورہ فتح. سورہ فتح یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح وہ مراد ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وقد روی عن ابن عباس انہ قال، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا آخر سورت انزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ آخری سورت جو نازل کی گئی وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے. جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں ہیں یہاں پر. ما قبل میں عزیز طلباء کرام ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیامت کے دن تمام رسولوں سے ان کی امتوں کے روبرو برملا سوال و جواب ہوں گے. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا جن کو پورے انسان اس وقت سن رہے ہوں گے، اور اس وقت کے جو لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے. تو وہ سوال کیا ہوگا اور اس کا جواب کیا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دونوں ذکر فرما دیے ہیں. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ سوال و جواب قرآن کریم میں کیوں ذکر کیے گئے، اس کے مقاصد کیا ہے. تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیے، پہلا مقصد اس کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہ دنیا میں یہ سوال و جواب عیسائیوں کو سنائے گئے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس کو الہ مان رہے ہیں، معبود مان رہے ہیں، وہ تو خود قیامت کے دن اپنی بندگی کا اقرار کریں گے، اور ان لوگوں کی بہتان سے جو ان لوگوں نے ان پر باندھا ہے وہ براءت ظاہر کریں گے. دوسرا مقصد جو یہاں پر اس سوال و جواب کے نازل کرنے کا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کا جواب دنیا میں ہی کر دیا ہے تاکہ وہ اس کو لے لے، اور قیامت کے دن جب انتہائی خوفناک ایک کریہ منظر ہوگا تو وہ بے خوف ہو کر یہ جواب عارض کر دے. اور اسی طرح اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے عزیز طلباء کرام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول قرآن کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ اگر دنیا میں انہوں نے واپس آنا نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت اور یہ سوال و جواب وہ کہاں دیکھیں گے. تو نزول کے بعد جب دنیا میں آئیں گے بحیثیت امتی کے تو قرآن کریم پڑھیں گے اور اپنے اس جواب سے واقف ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا تو یہ جواب وہ عرض کر دیں گے. دوسری جو سورت المائدہ اور سورت فتح کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوا کہ قرآن کریم کی آخری سورت، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آخری جو سورت نازل کی گئی وہ سورت مائدہ اور سورت فتح، جسے سورت النصر بھی کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، جبکہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں روایت ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کلالہ کی آیت ہے. ما قبل میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں. اور آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ براءت ہے. لیکن یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، ان میں سے کوئی بھی روایت مرفوع نہیں ہے. یہ 4-5 روایتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی صحابہ کرام کے واسطے سے، تو یہ سب صحابہ کرام کے اندازے ہیں، جس کے علم میں جو بات تھی وہ اس نے بیان کی. تو لہٰذا اس کے درمیان منافات کوئی نہیں ہے. ہو سکتی ہے ہر ایک اپنے اپنے علم کے حساب سے بات کر رہا ہے، تو ہر ایک اپنے اندازے سے وہ اس میں بالکل صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی سورت مائدہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچی.
انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں سورۃ انعام شروع کریں گے، تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔